لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھی سوچیں ایک خوشگوار زندگی کا باعث بنتی ہیں۔ اگر آپ کا دل بنی انسان کے لیے ہمدردی سے لبریز ہے تو آپ کا تمام تر عمل ہمدردانہ ہوگا۔ تقوی اختیار کرو کہ یہی تمہاری نجات کا ضامن ہے۔ میٹھی زبان سے نیکی سکھاؤ۔ اگر سختی سے کام لوگے تو لوگ تم سے دور بھاگیں گے۔ جو انسان اپنے آپ کو عقل مند تصور کرتا ہے وہ بولتے ہی اپنی جہالت کو ظاہر کر دیتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ جو انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے وہ آگ میں گر جانے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس سے اچھا تھا کہ وہ آگ میں گر جاتا۔ دنیا کی زندگی کو بقا نہیں، اس کی نعمتیں فانی اور زائل ہیں، اور جب تقدیر کو کوئی شخص ہٹا نہیں سکتا تو اس سے بچنا بیکار اور باطل ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوئے ہیں جو دنیا پر اعتماد رکھتے تھے مگر دنیا نے ان کو سخت مصیبت میں ڈالے رکھا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری خوبیوں میں اضافہ ہو تو کبھی بھی اپنی خوبیوں کو زیادہ نہ سمجھو اور نہ ہی زیادہ اتراؤ۔ تم لوگ اللہ کی نعمتوں کے باعث ایک دوسرے کے دشمن نہ بنو۔ اس کے فضل و کرم کو دیکھ کر آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ جس کو تجھ سے دشمنی اور بغض ہوگا وہ ایسے کام کی طرف تجھے ورغلائے گا جن کا تیرے حق میں نقصان اور تیری بے قدری ہوگی۔ تیرا سب سے اچھا بھائی وہ ہے جو تیری مدد اور غمخواری کے حق میں ہو۔ سب سے اچھا کام وہ ہے جو حق کو ظاہر کر دے اور ظلمت کا چہرہ سامنے لائے۔ محبت تو اللہ کی امانت ہوتی ہے۔ جو محبت کے بدلے میں محبت دیتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو محبت کے بدلے میں بد اخلاقی دیتا ہے اللہ اس سے خفا ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جو نیکی اور پارسائی کی راہ اختیار کرنا چاہتا ہے اس کو اپنی سوچوں کو بھی نیکی اور پارسائی سے مزین کرنا چاہیے۔ محبت انسان کی تمام عادتوں کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اسے مصیبت بھی کرم کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ اسے نہ تکلیف محسوس ہوتی ہے اور نہ غمی۔ جو تو عقل مند کو اشارہ کرے تو گویا تو نے اسے نہایت تکلیف و عتاب کیا، اور جب جاہل کی کسی جاہلانہ حرکت پر بردباری سے کام لیا تو بے شک اسے بہت کافی جواب دے دیا۔ اس روز سے ڈرتے رہو جس میں تمام کاموں کی تفتیش اور جانچ پڑتال ہوگی۔ لوگ سخت بے کلی میں ہوں گے اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ پوری شکم سے پرہیز رکھ کہ جو بندہ ہمیشہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے وہ بہت سے امراض میں مبتلا ہوتا اور پریشان خوابیں دیکھتا ہے۔ یاد رکھو ہر شخص دوستی اور محبت کے قابل نہیں ہوا کرتا۔ احمق سے دور رہنا ثواب ہے اور احمق کے چہرے پر نظر ڈالنا گناہ ہے۔ خدا تعالیٰ کے لیے دوستی کرنا بزرگ ترین عبادات میں سے شامل ہے۔ یہ دنیا بڑی دھوکہ باز ضرر رساں، بندے اور رب تعالیٰ کے درمیان حائل ہونے والی، زوال پذیر، ہلاک اور ختم ہونے والی ہے۔ جو شخص تجارت آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی سوداگری کی طرف رجوع کرتا ہے وہ بدبخت ہے۔ اور اس شخص کی کیا حالت ہوگی جو سونے کے کوزے کو مٹی کے کوزے سے تبدیل کرتا ہے، اور دنیا کی مثال مٹی کے کوزے کی طرح ہے۔ دنیا کی بقا چار چیزوں سے ہے: وہ عالم جو اپنے علم پر عمل کرے، وہ جاہل جو علم حاصل کرنے میں آر نہ کرے، وہ مالدار جو فقیروں پر خرچ کرے، اور وہ فقیر جو اپنی آخرت کو دنیا کے عوض فروخت نہ کرے۔ رات کو ناریل کے رس میں آلو کے چھلکوں کو ملا کر سر پر لگائیں، 80 سال تک ایک بال بھی سفید نہیں آئے گا۔ دنیا کی کوئی چیز آخرت کا عوض نہیں ہو سکتی، اور دنیا مومن کی جان کی قیمت نہیں بن سکتی۔ دنیا کے تمام حالات میں بے قراری اور اضطراب،
اور یہاں کی مملوک چیزیں ہاتھ سے جانے والی ہیں۔ سب سے بڑا دشمن وہ بندہ ہے جو نہایت دور اندیش ہو اور کمال اخفا کے ساتھ داؤ اور فریب کرے۔ جو انسان اپنے دشمن کے پاس رہتا ہے اس کا بدن غم سے گھل کر لاغر ہو جاتا ہے۔ دین کی تمام خوبیاں ان 4 امور میں ہیں: اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دوسروں کی مدد کرنا اور ان سے دوستی رکھنا، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھنا، اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھنا، اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھنا۔ حق تعالیٰ کے نزدیک کوئی فعل بھوک اور پیاس سے زیادہ مقبول نہیں۔ جو شے مشتبہ ہو اسے نہ لے اور جو چیز حاجت سے زیادہ ہو اسے بھی نہ لے، مگر اس حالت میں جب کہ درویشوں کی خدمت میں مشغول ہو، اور اگر ظاہری طور پر لے اور پوشیدہ طور پر حق تعالیٰ کی راہ میں صرف کر دے۔ سوال صرف اس شخص کو کرنا چاہیے جو عاجز ہو اور اس کے پاس کوئی شے نہ ہو اور کوئی کسب بھی نہ کر سکتا ہو۔ آدمی کو چاہیے کہ اس بات کو جان لے کہ کوئی شے دنیا میں اس چیز سے زیادہ ذلیل نہیں جو نیست ہو، یعنی فنا ہو جانے والی ہو یا جس کا پہلے بھی کوئی نشان موجود نہ ہو۔ بے شک دنیا بھوت کی مانند ہے، جو بندہ اس کی اطاعت کرے اسے بہکا دیتی اور جو اس کی بات مانے اسے مار ڈالتی ہے۔ اپنے نفس کو ذلیل رکھو اور دنیا کو عزیز رکھو، آخرت کو محفوظ رکھو، دنیا کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرو۔ پاؤں کے پھسلنے کا علاج ممکن ہے اور آسان ہے، لیکن اگر زبان پھسل جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ زیادہ شہوت سے بچو، زیادہ شہوت مردانگی کو برے طریقے سے دبا لگاتی ہے، اور زیادہ بخل جوان مرد کو بٹا لگاتی ہے اور بھائی بندی کو خراب کر دیتی ہے۔ لوگوں کے دل اپنی ہدایت کی راہ سے غافل، وہ اپنے میدان کو چھوڑ کر دوسرے میدان میں چلنے والے ہیں، گویا انہوں نے اپنا مقصود آخرت کے سوا سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور یہ سوچ لیا ہے کہ ان کا حصہ بس صرف یہی دنیا ہے۔ انصاف سب جھگڑے اٹھا کر باہمی میل اور محبت پیدا کر دیتا ہے۔ جو شخص ایمان لائے اور اعمال بھی اچھے کرے اور حق تعالیٰ کے فضل کا امیدوار ہو کہ وہ موت کی آفتوں سے بچائے تاکہ ایمان سلامت رہے، تو ایسا شخص عاقل ہے۔ وہ لوگ جو غرور میں ہیں اور دھوکہ کھا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نسبت اور اپنے اعمال کی نسبت نیک گمان رکھتے ہیں اور ان کی آفات سے غافل ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ تکلف کر کے بھی کبر کو دور کرے تاکہ تواضع اس کی سرشت میں داخل ہو جائے۔ عدل و انصاف پر چلنا بزرگی کی نشانی ہے اور فضیلت کی جامع صفات کو حاصل کرنا کامل شرافت کی علامت ہے۔ اے عزیز، تجھے غور کرنا چاہیے کہ نام کے صوفی کس دھوکے اور فریب میں گرفتار ہیں۔ ان میں سے بعض نے سوائے سجادہ اور گدڑی کے کچھ نہ دیکھا اور اس صوفیانہ وضع کو اختیار کر کے صوفی بن بیٹھے، اور اس صوفیانہ خالص کی طرح سجادے پر بیٹھ کر گردن جھکانے لگے۔ غصب سے ہمیشہ بچ کے رہے، اس کا اول جنون اور آخرت ندامت ہے۔ جب تو کسی اور دوسرے میں برائی دیکھے تو خود کو اس برائی سے محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ روح انسانی بعد موت بھی زندہ رہتی ہے۔ موت بدن کے لیے ہے، روح کے لیے نہیں۔ پھٹکری میں کھیرا کاٹ کر پھٹکری پر مسل کر ناف پر لگاؤ، چربی 7 دن میں 30 کلو پگھل جائے گی۔ عشق الہی کی دولت جس بندے کو نصیب ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ اسے سرمایہ سمجھے، دنیا اور آخرت میں کام آئے گا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو اور ارجنٹ پیسے چاہیے تو اللہ کا یہ نام یا بدیع 71 بار پڑھ لو،
اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لو۔ جب تم گناہ کا ارتکاب کرتے ہو تو پھر خدا کا رزق استعمال نہ کرو۔ علم اس کالے بادل کی مانند ہے جس میں بے تحاشا پانی بھرا ہوتا ہے اور رحمت کی طرح برستا رہتا ہے۔ جس امیر میں مال و دولت کی حرص بڑھتی جائے وہ فقیری کا سردار ہے۔ عورتوں کا گھر سے نکلنا خصوصاً تماشا دیکھنے کو ناجائز ہے، اور مردوں کا اس کو جائز سمجھنا بے غیرتی ہے۔ چاندی کی انگوٹھی تذکیر آخرت کے لیے جائز رکھی گئی ہے، سونا جنتیوں کا زیور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسرے سے شرف حاصل نہیں ہوا، بلکہ دوسروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف پایا ہے۔